میں نے آپ کے سامنے سوال رکھا کہ کیوں سید الشہداء کی شہادت کے وقت معجزات رونما نہیں ہوئے، اور یہ بہت اہم پوائنٹ تھا کہ کیوں ایسا نہیں ہوا. تو میں چند منٹس آپ کے لوں گا، لیکن چند منٹس مجھے خطرہ ہے کہیں زیادہ نہ ہو جائیں، اسی خاطر میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن چند منٹس لیتے ہوئے کوشش کریں گے کہ اس کو تھوڑا سا بیان کر دیں آپ کی خدمت میں. اور پروردگار عالم نے معجزوں کے سلسلے میں جو نظام رکھا ہے، اور اس میں کچھ قوانین ہیں، کچھ اصول ہیں جن کے تحت معجزہ ہوتا ہے، جیسا کہ خدا متعال نے تمام اعمال کے اندر اس طرح سے رکھا ہے. کوئی بھی چیز بغیر قانون کی نہیں ہوتی، ہر چیز کا ایک ضابطہ ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے. اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ جو معجزات رونما ہوتے ہیں ان کے بھی قوانین ہوتے ہیں. اچھا، بعض اوقات صرف اتنا ہونا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے سامنے یہ ثابت ہو کہ یہ جو معجزہ دکھا رہے ہیں ان کا خدا سے رابطہ ہے، بس یہ ثابت ہونا ہوتا ہے. معجزے کا مطلب ہوتا ہے عقل کو عاجز کر دینے والی چیز. معجزہ اردو میں بھی عجز استعمال ہوتا ہے. عجز یعنی ناتوانی، کمزوری. انسان عاجز ہو گیا یعنی بے بس ہو گیا، بے اختیار ہو گیا. معجزہ یعنی کوئی ایسی چیز جو انسان کی عقل کو عاجز کر دیتی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا سوائے یہ کہ اس کا خدا سے رابطہ ہو، ورنہ کوئی عام آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اژدہا بنا دیا لکڑی کو، تو کیا کوئی عام انسان یہ کام کر سکتا ہے؟ تو انسان کہتا نہیں، کوئی عام انسان یہ کام نہیں کر سکتا، صرف وہ کر سکتا ہے جس کا خدا سے رابطہ ہو. تو معجزہ عقل کو عاجز کر دیتا ہے، اور اس عجز کے ساتھ انسان قبول کر لیتا ہے کہ اس صاحب معجزے کا خدا سے کوئی رابطہ ہے. تو معجزے کا اصلی کام یہی ہوتا ہے کہ یہ ثابت کرے کہ اس کا خدا سے رابطہ ہے. اس خاطر معجزے کے اندر مثال کے طور پر پریکٹس نہیں ہو سکتی. تو اگر مثال کے طور پر ایسا ہو کہ کوئی پریکٹس کرنے کے بعد کسی کام کو انجام دے تو یہ معجزہ نہیں ہوگا. تو جتنے دنیا کے اندر جادوگر ہوتے ہیں، ٹرکس دکھانے والے ہوتے ہیں، زیادہ تر تو اتنے عقل مند ہوتے ہیں کہ اپنے کام کو معجزہ نہیں کہیں گے. لیکن اگر کوئی معجزہ کہے بھی تو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ اس نے سیکھا ہے. اگر سیکھا ہے اس کا مطلب ہے معجزہ نہیں ہو سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلی دفعہ جو لاٹھی پھینکی تو وہ اژدہا بن گیا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے 25 دفعہ پھینکیں گے، بنا نہیں بنا، اس کے بعد ایک دفعہ بن گیا. ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت صالح نے کہا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی آئے، اور اونٹنی آ گئی. اسی طرح ختم مرتبت کے معجزات، اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کے معجزات. تو معجزے کا فنکشن یہ ہے. خدا کیوں معجزہ دکھاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ثابت کرے کہ اس کا خدا سے کوئی رابطہ ہے. یہ ہر معجزے کے ساتھ ہے. بعض اوقات معجزے کے اندر کوئی اور چیز بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ ثابت کرے کہ اس کا خدا سے رابطہ ہے، کسی اور دشمن کو شکست بھی دینا چاہتا ہے. ایک پہلو یہ بھی ہے. بڑے عجیب پہلو ہیں معجزے کے. جب کوئی اس پائے کا معجزہ ہو، جیسے مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے. اب یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ مثلا وہ آگ میں پھینکے گئے، ڈالے گئے، اور آگ نے ان کو کچھ نہیں کیا، کوئی نقصان نہیں پہنچایا. خدا تعالیٰ نے یا نار کونی بردن و سلاما کہا، اور آگ نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا. اب یہاں ایک پہلو یہ ہوا کہ لوگوں کی عقل عاجز ہو گئی کہ بھئی ایک عام آدمی یہ کام نہیں کر سکتا ہے، اس کا یقیناً خدا سے کوئی رابطہ ہے. دوسرا کام کیا ہوا؟ دوسرا کام یہ ہوا کہ نمرود ناکام ہو گیا. لیکن یہاں ایک بہت خوبصورت پہلو ہے، اور وہ شاید اس کی پیرافری میں رکھنا پڑے گا ابھی، ورنہ اس میں تفصیل بہت زیادہ ہے. وہی کہ خدا بعض اوقات معجزے کا پلیٹ فارم دشمن کو بنانے کے لیے کہتا ہے. کہتا ہے تم بناؤ پلیٹ فارم. اب آپ تصور کیجئے جو آگ لگائی تھی کس نے لگائی تھی؟ یہ نمرود نے لگائی تھی. جو لوگ بلائے تھے وہ کس نے بلائے تھے؟ یہ نمرود نے بلائے. کیا خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا تھا وہاں؟ نہیں. آگ دشمن نے لگائی، لوگوں کو بھی دشمن نے بلایا. اچھا، اگر خدا چاہتا تو اس واقعے سے ایک رات پہلے کوئی طوفان بھیج دیتا، لوگ جمع نہیں ہو پاتے. نہیں کیا خدا نے.
چاہتا تو ایک رات پہلے بارش برسانا شروع کر دیتا، وہ ساری لکڑیاں بھیگ جاتی جن کے اندر آگ لگنی تھی. خدا نے یہ کام بھی نہیں کیا. جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک رہے تھے تو جن انسٹرومنٹس کے ذریعے پھینک رہے تھے ان میں کوئی خرابی کر دیتا؟ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ تو یہاں پہ ہمیں خدا متعال کی قدرت اور حکمت ایک ساتھ ایک اور طرح سے نظر آتی ہے. خدا متعال کا ہمیشہ حکم یہ ہے کہ میں جلدی کیوں کروں، کوئی چیز میرے ہاتھ سے نکل نہیں سکتی تو میں جلدی کیوں کروں. عربی میں اور اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں فوت ہونا. ویسے تو اردو میں جب ہم فوت ہونا کہتے ہیں تو اس کا مطلب مرنا ہوتا ہے. عربی میں فوت کا مطلب ہوتا ہے وقت کا، مناسب وقت کا نکل جانا. تو مثال کے طور پر اگر آپ کسی ٹرین کو لینے کے لیے پہنچے اسٹیشن اور ٹرین جا چکی تھی تو ہم کہتے ہیں کہ وقت فوت ہو گیا. وقت فوت ہو گیا کیا مطلب؟ مناسب وقت نکل گیا. اب ہمارے پاس ایک ایشو ہے، وہ یہ کہ کیا کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا کے ہاتھ سے کوئی چیز نکل جائے؟ نہیں. تو مثلا اگر مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصرت کرنی ہے تو مجھے آگ لگنے سے پہلے، منجنیق سے پھینکے جانے سے پہلے روکنا ہوگا. لیکن اگر پھینک دیا انہوں نے ایک دفعہ تو پھر معاملہ ختم، میرے ہاتھ سے فوت ہو گیا معاملہ. خدا فرماتا ہے میرے ہاتھ سے کبھی معاملہ فوت نہیں ہوتا، میں تو کبھی بھی دخالت دے دوں گا. کب تک؟ کوئی مسئلہ نہیں، پھینک لینے دو. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر گئے کیا اب بھی خدا کے ہاتھ سے معاملہ نکلا؟ نہیں، اب بھی نہیں نکلا. سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، تو جلدی کیوں کرے؟ تو پھر خدا متعال فرماتا کہتے ہیں میں جلدی نہیں کروں گا تاکہ دشمن جو کر سکتا ہے کر لے، پھر میں اس کی بے بسی ثابت کروں گا. پھر میں ثابت کروں گا کہ کتنا بے بس ہے. اگر آگ نہیں لگتی نا لکڑیوں میں تو وہ کہتا اگر لگ جاتی تو میں جیت جاتا. تو خدا متعال فرماتا کہتے آگ بھی لگاؤ. اچھا اگر لوگ نہ آتے تو اس کا معاملہ خراب ہو جاتا، تو خدا کہتے نہیں تم لوگ بھی بلا دو، سارے کام کر لو، جو کر سکتے ہو کر لو، گرانا ہے گرا لو. کیا خدا کے ہاتھ سے نکل جائے گا کچھ؟ زمین و آسمان خدا کا لشکر ہے. یہ جو میرے اور آپ کے جسم میں خون بہ رہا ہے کس کے حکم سے؟ یہ جو دشمن مکاریاں کر رہا ہے اپنے دماغ سے، اس دماغ کے اوپر کس کا حکم ہے؟ اگر ہم اس دنیا میں مر جائیں اور کسی اور دنیا میں جائیں تو وہ دوسری دنیا کس کی ہے؟ کچھ ہے جو قبضے خدا سے باہر ہے. تو وقت کہاں نکلا اس کے ہاتھ سے؟ سب کچھ کر لیا، شہید بھی کر دیا، خدا کے ہاتھ سے وقت نکل جائے گا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. ایک ظالم نے 100 سال حکومت کر لی، کر لے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا وقت نکل جائے گا اس کے ہاتھ سے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. کیونکہ جتنے لوگ حکومتیں کر لیں گے اور مریں گے پھر خدا کے پاس جائیں گے. کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ تو 10 سال اوپر یہاں رہ لو یا اس کے بعد وہاں چلے جانا. پھر کبھی بھی خدا کے ہاتھ سے وقت نہیں نکلتا. جلدی کیوں کرے؟ بلکہ وہ تو اور موقع دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو موقع دیتا ہوں. انما نملی لہم، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، لیزدادوا اثما، تاکہ ان کے گناہ بڑھیں، پھر ان سے ہم حساب لیں گے. تو معجزے دکھاتا ہے خدا نے متعال. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا، خدا نے متعال نے کہا ٹھیک ہے تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب دیکھو جو گراؤنڈ تم نے بنایا تھا اسی پہ تمہاری شکست ہوگی، میں اپنا لشکر بھی نہیں بھیجوں گا. یہ خدا کے نظام میں عجیب طاقت ہے. خدا کہتا ہے میں لشکر نہیں بھیجوں گا، لشکر بھی تمہارا ہوگا، گراؤنڈ تمہارا ہوگا، سین تم نے بنایا ہے، شکست پھر بھی تمہاری ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی زندہ واپس آ گئے. کوئی لشکر بھیجا خدا نے؟ نہیں. فرشتوں کی فوج اتاری؟ بالکل نہیں. صرف ایک سادہ سا کام کیا، کہا یہ جو آگ جو میری حکم سے جلی ہے جلتی رہے، نہ بجھے، ابراہیم کو نقصان نہ پہنچائے. بس اتنا ایکسیپشن بھی نہیں دیا کہ آگ بجھے، کہ کیوں بجھے، جلے، ابراہیم کو نقصان نہ پہنچائے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے نکل کے آئے تو کیا اطراف میں اس کی حرارت محسوس نہیں ہو رہی تھی؟
اسی طرح حرارت محسوس ہو رہی تھی، حضرت ابراہیم کو کچھ نہیں کر رہی تھی۔ یہ خدا کا نظام ہے، خدا جلدی نہیں کرے گا۔ فرق یہاں پر ہے، اب ہم سے کوئی پوچھے ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خدا جلدی نہیں کرتا، تو خدا نے جلدی نہیں کی، عاشور کے اندر جو ہونا تھا وہ ہونے دیا۔ لیکن پھر بھی ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر بالآخر حضرت ابراہیم نہیں جلے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں لگی تھی، سید الشہداء کیوں شہید ہوئے؟ تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ خدا نے اس کو ذبح عظیم بنانا تھا۔ اگر یہاں بھی امام بچ جاتے تو یہ ذبح عظیم کہاں تھی پھر؟ یہ تو ان تمام قربانیوں کے تسلسل میں ایک اور قربانی تھی۔ خدا متعال نے ہمیں کیا دکھایا؟ خدا متعال نے ہمیں یہ دکھایا کہ دیکھو، اس سے پہلے میں نے اپنی حجت کو ہمیشہ بچا کر جتایا تھا، اب میں قربان کر کے جتاؤں گا، اب قربان کر کے جتاؤں گا۔ تو دشمن پہلے ایک لمٹ کے اندر محدود تھا، وہ کیا؟ ابراہیم کو کچھ نہیں ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اب کربلا کے اندر یہ لمٹ بھی ختم۔ اور یہ بہت عجیب بات ہے، حضرت اسماعیل فرزند ابراہیم کچھ نہیں ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام لکڑی کے تختوں کے اوپر باقی رہے، لیکن حضرت علی اصغر شہید ہو گئے۔ اور خدا تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، یہ جو باقی سب تھے وہ سب تھے، یہ میرا حسین ہے، یہ حسین ہے، ایسی قربانی دے گا جو کسی نے نہیں دی تھی۔ یہ منزلت ہے امام حسین کی، وہ قربانی جو آج تک نہیں ہوئی تھی۔ اور مسائل کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں اس کی چند جملات اور عرض کرتا آپ کی خدمت میں۔ اور یہاں پر ایک اور بہت بڑا درس ہے، کافی وقت ہو گیا اس کے اندر ہی، بہت بڑا ایک درس ہے میرے جیسے انسان کے لیے، آپ کے جیسے انسان کے لیے۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر حضرت سید الشہداء کی قربانی نہ ہوتی، اعوذ باللہ، تو میں سوچتا کہ پتہ نہیں جب میرے لیے آگ لگے گی تو آگ بجھے گی یا نہیں بجھے گی، مجھے جلائے گی یا نہیں جلائے گی۔ حضرت ابراہیم کو تو نہیں جلایا، میرے لیے اگر کوئی آگ لگی تو مجھے جلائے گی یا نہیں جلائے گی، میں ڈرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ نہیں چڑھے، ان کو خدا نے آسمان پہ بلا لیا۔ اگر میں سولی پہ چڑھنے والا ہوتا تو میں ڈرتا کہ مجھے تو آسمان پہ نہیں بلائے گا خدا۔ تو امام حسین کے ذریعے خدا نے میرے جیسے انسان کو یہ کہا کہ دیکھو، بعض اوقات لاشا بھی پامال ہو جاتا ہے، گردن بھی کٹ جاتی ہے، خاندان بھی اسیر بن جاتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ تو تم مت سوچنا کہ اگر آگ نے مجھے جلا دیا تو میں ہار گیا، نہیں، دیکھو میرے حسین کا کارنامہ دیکھو، گردن بھی کٹی، لاشا بھی پامال، خاندان بھی اسیر، سر بھی نیزوں پہ، اب بتاؤ کون جیتا؟ دیکھو پھر جیت حسین کی۔ تو تم کیوں گھبراتے ہو؟ جیلوں میں جانے سے کیوں گھبرا رہے ہو؟ قربانیاں دینے سے کیوں گھبراتے ہو؟ دیکھو اتنا سب کچھ ہو گیا، اتنا تو تم نہیں کر پاؤ گے نا جو کچھ حسین نے کیا، پھر بھی جیت حسین کی۔ حسینی بنو، گھبرانا کس بات کا؟ کیا یہ سب خدا کی قبضہ قدرت میں نہیں ہے؟ تو قربانی کے وقت گھبراؤ کیوں؟ یہ سید الشہداء کی اس قربانی نے ہمیں سکھایا۔ تو بہت عظیم الشان حکمتیں سید الشہداء کی اس قربانی کے پیچھے۔ خدا متعال انشاءاللہ ہمیں شعور اور عمل میں اس کو سیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ وقت کے امام کے حضور ان کی جد امجد کی تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں، محمد و آل محمد۔